اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اولیاء کرام کے دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونے کی عقلی وجہ۔ ناظرین، بچہ جب کچھ سمجھنا شروع ہوتا ہے تو وہ لہو لعاب کی طرح مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے اندر لہو لعاب کا ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے مقابلے میں اس کو کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس میں زیب و زینت، اچھے کپڑوں کا پہننا، گھوڑے وغیرہ کی سواری کا شوق، آج کل کے دور میں سائیکل، بائک اور کار وغیرہ، جس کے سامنے لہو لعاب کی لذت بھی لغو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں جوانی کی لذتوں کا زور ہوتا ہے۔ شہوت پوری کرنے کے مقابلے میں اس کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں رہتی، نہ مال و متاع کی وقت رہتی ہے، نہ عزت و آبرو کی۔ اس کے بعد پھر اس میں بڑائی اور تاخر کی ریاست کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے جذبوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ سب دنیاوی لذات ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی معرفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں ہر چیز لغو بن جاتی ہے۔ یہی اصل جذبہ ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں کھیل کود کی رغبت ہوتی ہے اور بلوغ کے شروع میں شہوت کا زور ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر کے بعد سے ریاست کا جذبہ شروع ہوتا ہے اور 40 سال کے قریب سے علوم اور معرفت کا جذبہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچپن میں بچہ کھیل کے مقابلے میں عورتوں سے اختلاط اور ریاست کو لغو سمجھتا ہے، اسی طرح یہ دنیا داران لوگوں پر ہنستے ہیں جو اللہ پاک کی معرفت میں مشغول ہوتے ہیں، اور اللہ والے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، بلوغ کے لطف کو جانتے ہی نہیں۔ دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ سب انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ انسان اسے جمع کرتا رہے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے اور آخرت میں ذخیرہ کرے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے زمین کے اوپر سب چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکہ حق تعالی شانہ اس کا امتحان لیں کہ کون شخص زیادہ عقل مند ہے جو عقل کی بات عمل میں لائے، اور کون اللہ پاک کی ناجائز کردہ چیزوں سے احتیاط برتتا ہے، اور کون اللہ پاک کی اطاعت میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے، اس بات کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ دنیا چھوڑنے میں کون زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔